مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن الخطايا والزلل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. دنیا میں عیسائی بھی آئے، دنیا میں یہودی بھی آئے، ہر ایک کو اپنے نبی سے کچھ نہ کچھ محبت تھی. عیسائیوں کو اپنے نبی سے اتنی محبت کہ 25 دسمبر ابھی آنے والا ہے، جس کو یہ لوگ کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اس دن کو اتنا منایا جائے کہ اس دن چاہے گانا گانا پڑے، گالیاں بولنی پڑے، جتنا ناچنا ہو جائے چل جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر وہ لوگ اتنی شراب پیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس دن سے زیادہ پورے سال میں کبھی شراب نہیں پی جاتی. ایک نبی کے نام پر لوگ گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں. کچھ اس طرح کی حرکتیں ہمارے یہاں جیسے ہی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہونے لگتی ہے. ہاں ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب نہیں پی جاتی، لیکن شراب پیتے دیر بھی نہیں لگ سکتی ہے، بھروسہ نہیں کبھی کیا ہو جائے. سب چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی. جلوس نکلتا ہے، ناچنا ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. کب سرکار کے نام پر کوئی شراب پینے لگ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہی دن ہے؟ کیا سرکار کو یاد کرنے کا یہی دن ہے؟ کیا سرکار کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ قرآن کریم نے تو صاف اعلان کیا ہے کہ کس کو اللہ سے محبت کرنی ہے اور جس کو اللہ سے محبت کرنی ہے اس کو سرکار کی اتباع کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں محبت کرتا ہوں سرکار سے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم
ذنوبكم. کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو پہلے شرط یہ ہے کہ میری اتباع کرو. یعنی کس کی اتباع کرنی ہے؟ سرکار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، تب جا کر اللہ سے محبت ہو سکتی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی روایت، اس میں ہے جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت کی کا مطلب یہ ہے کہ محبت کی اور ان کی طریقوں پر، ان کی باتوں پر عمل کیا تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا صرف اظہار نہیں کرنا ہے، محبت کا پیمانہ بتایا سرکار نے، معیار بتایا کہ صرف بولنا نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ کی زندگی میں جھلکنا بھی چاہیے کہ واقعات محبت بھی ہے یا نہیں. جیسے آج کل کے جوان دنیا کے زیرو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جس کو آج لوگ ہیرو کہتے ہیں. وہ اگر کوئی ٹی شرٹ پہنتا ہے تو آج کا جوان وہی ٹی شرٹ پہنتا ہے. وہ اگر اپنی پینٹ میں 4 سوراخ کرواتا ہے تو آج کا جوان بھی وہی سوراخ کرواتا ہے. وہ اگر اپنے کان میں بالی پہنتا ہے تو وہ بھی پہننے لگتا ہے کہ اس نے پہنی ہے. وہ اگر ہاتھ میں کڑے پہنتا ہے تو وہ بھی پہننے لگتا ہے کہ اس نے پہنے ہیں. وہ پاؤں میں پائر ڈالنے لگے گا تو جوان بھی پاؤں میں پائر ڈالنے لگتا ہے کہ اس نے ڈالے. بہت دور نہیں ہم کہتے ہیں اچھا ہے کہ وہ ننگا نہیں ہوا ہے، ورنہ جوان ننگا بھی ہو جائے گا. کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں آئیڈیل اس کو بنایا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے آپ کا آئیڈیل دنیا کے ہیرو نہیں ہے، آپ کا آئیڈیل سرکار ہے. آپ ان کی زندگی جیتے جاؤ تو ہی آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی ملے گی. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہاں فرمایا کہ آئیڈیل سرکار ہے. تو سرکار سے محبت صرف ہم کو تھی یا ہم سے پہلے لوگوں کو بھی تھی نا. 1400 سال پہلے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا صرف محبت ہی لے جائے گی جنت میں؟ فرمایا نہیں. اگر صرف محبت جنت میں لے جاتی تو ابو طالب جنت میں ہوتے. اس لیے کہ ابو طالب سرکار کے چچا ہیں اور چچا کو اپنے بھتیجے سے واقعتاً محبت تھی، لیکن سرکار کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کیا، سرکار کے طریقوں کو نہیں مانا تو ابو طالب جہنم میں جائے گا. معلوم ہوتا ہے صرف محبت کافی نہیں ہے. محبت صحابہ کرام کو تھی. کیسی محبت تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سبھی نے سنا ہوگا.
یار کے غار کے آپ کے ساتھی ہیں. ہجرت کے موقع پر غار میں پناہ لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غار میں جانے کے بعد سب بل جتنے سوراخ تھے سب کو بند کر دیا تھا. ایک سوراخ رہ گیا تھا، وہاں پر چیتڑا نہیں ملا، تو فرماتے ہیں اپنا پیر رکھ دیا اور سرکار کو اندر بلا لیا. سرکار غار صاف ہو گیا، اب آرام کیجیے، تشریف لائیے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سو گئے. وہ ران کیا خوش نصیب ران ہے جس ران پر سرکار کا چہرہ انور ہے. اور ویسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان بڑا زبردست ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر سب کا بدلہ چکا سکا ہوں، تیرا بدلہ نہیں چکا سکا، تیرا بدلہ اللہ ہی دے گا تجھے. اور فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے 8 دروازے آپ کو پکاریں گے، ادھر سے داخل ہو رہی ہے. اور واقعتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان نے سرکار کا زبردست ساتھ دیا ہے. آپ ایک ایک فرد کو اٹھائیے. ہجرت ہی کے موقع پر ام رومان نے کام کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے. ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء نے اپنا دوپٹہ نکال کر باندھنے کے لیے دیا، اس لیے آپ کو ذات النطاقین کہا گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے غلام تھے جو ہجرت کے موقع پر کام میں آئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھی، وہ ہجرت ہی کے موقع پر تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ وہی حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے، وہی حضرت عائشہ کہ جن کے بستر پر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لائے ہیں، وہی حضرت عائشہ جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ کا لعاب سرکار کے منہ میں گیا ہے. پورے خاندان نے ساتھ دیا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے جب اندر بلایا سرکار آرام کرنے لگے. وہ بل جس بل پر حضرت ابو بکر نے پاؤں رکھا تھا وہاں پر ایک اژدہا، ایک سانپ تھا. اس نے ڈسنا شروع کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو نماز پڑھ رہے ہوں اگر ہم اور ایک چیونٹی ڈنک مارتی ہے تو نماز میں ہماری کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر مکوڑا نکل آتا ہے تو ہماری نماز اللہ معاف کرے ایسی ہے کہ وہ مکوڑا جب تک ہماری صف سے دوسری صف میں نہ چلا جائے وہاں تک مکوڑے پر نظر رہتی ہے. امام کیا پڑھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ نظر نہیں ہے. یہ ہماری نماز ہے. اور ایک نماز ان لوگوں کی تھی، یہ جو چھت دکھ رہی ہے آپ کو، یہ جو فرش دکھ رہا ہے آپ کو، یہ اتنی عالیشان مسجد دکھ رہی ہے آپ کو، اتنی اچھی اے سی دکھ رہی ہے، اور وہ مسجد نبوی تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا. پتھروں پر کنکروں پر سجدے ہوا کرتے تھے، مٹی ہوا کرتی تھی، اور جب بارش گرتی تھی تو صحابہ کرام جب نماز پڑھ کے واپس لوٹتے تھے ان کی پیشانیوں پر کیچڑ کے نشانات ہوا کرتے تھے. ایسے سجدے ہوا کرتے تھے. اتنا عالیشان اور اتنی اچھی مسجد ہونے کے باوجود پوری زندگی ہم سجدہ کریں گے تب بھی صحابی کے ایک سجدے کے برابر ہمارا سجدہ نہیں ہو سکتا. سوچئے تو صحیح کیسے لوگ تھے.
ہماری نماز ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، اور جب شہادت کا موقع آتا ہے، خنجر لگا، پہلی رکعت میں خنجر لگا ہے فجر کی نماز میں، تڑپ کر گرے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں، نماز کو آگے جا کر پورا کر رہے ہیں، دوسری رکعت فجر کی پڑھا رہے ہیں۔ سوچئے آپ، اتنا بڑا آدمی امیر المومنین، ان کو خنجر لگا ہے، نماز کی دوسری رکعت میں امام بدل چکا ہے، لیکن پہلی صف میں جو صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ امام بدل چکا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ حضرت عمر کو لگا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی طرف اتنے ہی متوجہ ہوا کرتے تھے۔ آج ہماری نمازیں کیا ہے دوستو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اول تو ہم جمعہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اول تو ہم رمضان میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اور بعض کو فخر سے کہتے ہیں صرف میں سال کی 2 نماز پڑھتا ہوں، عید کی، رمضان کی کر بتائیے کیا ہماری نمازیں؟ ہم کتنا بھی کچھ کر لیں دوستو، بغیر نماز کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ نماز دین کا اہم ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور سب کچھ نماز ہی میں رکھا ہے۔ اگر سرکار کے نام پر ہم روڈ پر نکلتے ہیں، سرکار کے نام پر ہم جلوس نکالتے ہیں، سرکار کے نام پر ہم کتنے ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ بہت مشہور بات آپ نے بڑوں سے سنی ہوگی، یہ یتیم خانے کے قریب میں ایک بہت بڑا سیمینار، بہت بڑا سیرت کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور فوراً آ کے انہوں نے اپنی پہلی بات یہ کی تھی، یہ جو لائٹ جلا رکھی ہے آپ نے کس کے نام پر جلا رکھی ہے؟ یہ ڈیکوریشن جو ہوا ہے اور جو لائٹیں جل رہی ہے، اس نبی کی یاد میں آپ جلا رہے ہیں جس نبی کے گھر میں زندگی بھر کبھی چراغ نہیں جلا ہے۔ سوچیے تو صحیح، یہ ڈیکوریشن کرنے سے کیا سرکار کی محبت ہو جائے گی؟ کیا سرکار کے نام پر جلوس میں نکلیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے؟ بغیر نماز کے آپ پوری زندگی جلوس نکالو گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت حسین کو لوگ یاد کرتے ہیں، کیا حضرت حسین کو یاد کرنا روڈ پر آ کر کافی ہو جائے گا؟ جبکہ حضرت حسین نے تو مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ 5 وقت کی نماز اگر مومن نہیں پڑھتا ہے تو دوسرے ارادے کرنا بیکار ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو دوسرے دعوے کرنا بیکار ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو دوسری الگ الگ چیزیں پیش کرنا بیکار ہے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ نماز چھوڑنے پر بڑی وعیدیں بھی آئی ہے، سرکار نے بتائی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ایک نماز گھر میں پڑھتا ہے جان بوجھ کر، مسجد میں آ سکتا تھا، اس نے گھر پر نماز پڑھی، فرمایا اللہ کے رسول نے جو گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کروں اور اس گھر کو آگ لگا دوں، جتنے رہتے ہیں ان کے ساتھ جلا دوں۔ سوچئے تو صحیح، نماز چھوڑنے پر نہیں، جماعت چھوڑنے پر یہ مسئلہ ہے۔ تو جو نماز چھوڑ دیں گے، قضا بھی نہیں کریں گے، بالکل ہی نماز چھوڑ دیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ سوچئے صحیح ہو۔ فضائل اعمال میں آپ نے کافی روایات سنی ہوگی، لیکن دوستو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہو تو سرکار کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیر رکھ دیا وہاں پر، اور اژدہے نے سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ یہ سانپ کیا تھا؟ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے، کہتے ہیں وہ جن تھا، اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی شکل میں سرکار کو دیکھوں،
موقع آ گیا دیکھنے کا، سانپ کی شکل میں تھا، جب موقع آیا تبھی انہیں پاؤں رکھ دیا، یہ اس کو غصہ آ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسنا شروع کیا۔ میں ابھی کہہ رہا تھا چیونٹی ڈستی ہے تو ہم کانپتے ہیں، حضرت ابوبکر نے برداشت کیا، برداشت کیا، برداشت کیا، اتنا برداشت کیا کہ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو پاؤں میں تھوڑی سی کپکپاہٹ آئی، وہ کپکپاہٹ سے سرکار بیدار ہوئے۔ کیا ہوا ابوبکر؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ ماجرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، اچھا ہو گیا۔ یہ ہے محبت۔ محبت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ جنگ کے موقع پر سرکار بالکل سامنے آ گئے تھے دشمن کے، اور تیر لگنے والا تھا تو بالکل بیچ میں کھڑے ہو گئے، اور بیچ میں کھڑے ہو کر اپنا چہرہ سرکار کے چہرے کی طرف کر دیا اور فرمایا پیٹھ پر تیر کھا لوں گا، سامنے تیر کھاؤں گا تو میری پیٹھ اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے گی، قبلے کی طرف پیٹھ کرنا منع ہے، تو سرکار سب سے بڑا ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف کیسے پیٹھ ہو سکتی ہے؟ سوچئے یہ محبت تھی۔ کیا ہم کو اللہ کے رسول سے ایسی محبت ہے؟ دوستو جتنے لوگ سرچ کرتے ہیں، ہمارے علاوہ جتنے نان مسلم ہیں وہ سرکار کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے سرکار کو، جبکہ ہم پیڑھیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سرکار کا عاشق ہوں، لیکن عاشق ہونا بولنے سے کام نہیں چلے گا۔ سوچئے کسی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 2 یا 3 یورپ کے لوگ تھے، اور وہ لوگ جو ہے مسلمان تھے، اور ان کے ساتھ ایک نان مسلم تھا، اس نے سرکار کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد جب وہ دوستوں سے ملا تو اس نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ زبردست مسلمان ہو گئے، ہمارے ساتھ پھرتے تھے آپ، کہا ہم نے پوری دین اسلام کو پڑھا، کہ آپ کے چہرے پر داڑھی بھی ماشاءاللہ آ گئی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ تو 3 وہ مسلمان جو پہلے سے مسلمان تھے انہوں نے کہا داڑھی رکھنا کوئی ضروری تھوڑی تھا، تو آپ رکھ رہے ہیں، یہ تو فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ کیٹیگری بتانا شروع کی، وہ تو سنت ہے، کیا ضرورت تھی اتنی جلدی رکھنے کی؟ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ نبی نے کیا ہے۔ یہ کیٹیگریاں محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے بعد میں بتائی ہیں، پہلے کوئی کیٹیگری نہیں تھی۔ یہ کیا کم ہے کہ سرکار نے کیا ہے، یہ کافی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، یہ کیٹیگری بعد میں بتائی گئی ہے، علماء نے بتائی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے جس کام کو میرے نبی نے کیا ہے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آخری بات کہہ کر ہم یہ بتانا، اس کا اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ مجھے ساتھ نہیں دیتا، لیکن ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے سرکار کو، ہمارے دین کو اللہ اللہ کرنے کو کتنا بڑا سمجھا ہے۔ کیا ہم اللہ اللہ کرتے ہیں؟ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، مرکز اسلامی جو ہے انکلیشور ایک مدرسہ ہے، وہاں سے ایک رسالہ کسی زمانے میں چھپا کرتا تھا۔ اس رسالے میں یہ واقعہ آیا تھا، ہم نے یہ واقعہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا یوسف صاحب تنکاروی دامت برکاتہم سے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آسٹریلین ڈاکٹر جس کو ڈپریشن کی تکلیف ہو، ہارٹ کا پرابلم ہو، ڈپریشن کی تکلیف ہو، ایک آسٹریلین ڈاکٹر بڑا عجیب غریب علاج کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی یہودی تھا اور اس کے پاس آنے والے پیشنٹ بھی یہودی تھے، وہاں تو مسلمان کا نام و نشان نہیں۔ فرماتے وہ کیسے علاج کرتا تھا پتہ ہے؟ کہتے ہیں وہ علاج کرتا تھا، جو بھی مریض یہ کہتا آ کر کہ مجھے ڈپریشن کی تکلیف ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا اپنی پوری 24 گھنٹے میں بار بار اللہ اللہ بولنا شروع کرو، آپ کو ڈپریشن کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ اللہ بولنے سے ڈپریشن کی تکلیف ختم ہو جائے گی، یہ کیا بات ہے؟ وہ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے
کہ جب اللہ بولتے ہیں تو زبان تالو کو لگتی ہے، اور جب تالو کو لگے گی اللہ بولتے ہوئے، اوپر کے حصے کو لگے گی تو وہاں اللہ نے ایسی رگیں رکھی ہے کہ وہ رگوں کا کنیکشن دل سے ہے، بار بار اللہ بولے گا تو وہ کنیکشن دل سے ہوگا۔ اللہ اللہ مسلسل بولنے سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک یہودی کو اتنا یقین ہے تو ہم تو اپنے آپ کو دین اسلام کا یہ کہتے ہیں میں سرکار کا امتی ہوں، اور ہم اللہ اللہ کتنی بار بولتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو آج کا یہی پیغام ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ اتباع رسول بھی چاہیے۔ سرکار کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، تب جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، ورنہ بولنا کافی نہیں ہوگا، اپنی زندگی میں لانا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالی مجھے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت یہی پڑھی تھی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، قرآن صاف کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ قرآن صاف کہتا ہے محبت اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کرے کہ اپنی زندگی ہم سرکار کے طریقوں پر گزارنے والی ہم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔